لیث نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب نے، ان سے عبداللہ بن کعب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوے کیے، میں غزوہ تبوک کے سوا اور سب میں حاضر رہا، البتہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکا تھا، لیکن جو لوگ اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے تھے ان میں سے کسی پر اللہ نے عتاب نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے، لڑنے کی نیت سے نہیں گئے تھے، مگر اللہ نے ناگہانی مسلمانوں کو ان کے دشمنوں سے بھڑا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3951۔ اسرائیل بن یونس نے بیان کیا، ان سے مخارق بن عبداللہ بجلی نے، ان سے طارق بن شہاب نے، انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے ایک ایسی بات سنی کہ اگر وہ بات میری زبان سے ادا ہو جاتی تو میرے لیے کسی بھی چیز کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہوتی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مشرکین پر بد دعا کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب ان سے جنگ کرو، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں، آگے اور پیچھے جمع ہو کر لڑیں گے۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکنے لگا اور آپ خوش ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3952۔ محمد بن عبداللہ بن حوشب نے بیان کیا، ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا، ان سے خالد نے، ان سے اکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے موقع پر فرمایا تھا، اے اللہ، میں تیرے عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں، اگر تو چاہے کہ یہ کافر غالب ہوں تو مسلمانوں کے ختم ہو جانے کے بعد تیری عبادت نہ ہوگی۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور عرض کیا، بس کیجئے یا رسول اللہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی، جلدی ہی کفار کی جماعت کو ہار ہوگی اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3953۔ ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے عبد الکریم نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن حارث کے مولا مقسم سے سنا، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ سورہ نساء کی اس آیت سے جہاد میں شرکت کرنے والے اور اس میں شریک نہ ہونے والے برابر نہیں ہو سکتے، وہ لوگ مراد ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے اور جو اس میں شریک نہیں ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3954۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی کے موقع پر مجھے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کو نابالغ قرار دے دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3955۔